اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث شریف جیڑی پرسوں اساں علم دے باب وچ سمجھی اس ساتھی دا تھوڑا جا شبہ ہے کہ حدیث شریف دے جڑے الفاظ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دسیا نا کہ حضور اس محفل نو پسند فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا محبوب پاک نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ یہ جاہل کو سکھانے والے ہیں، جاہل کو سکھاتے ہیں۔ بندہ نہ جان دو آوے تے ایس نو سکھان دے نے معاذ اللہ ہی نہیں آکھ سکتے کہ وہ صحابہ کرام ایک جڑا ایک صحابی اور ان سکھا رہے ہیں اور وہ سارے جاہل نے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس تو اے مراد ہوئے ایک تو ادب دا بڑا لحاظ اتھے آج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں کہ متقی جو ہوتے ہیں نا، متقی محبوب پاک فرماتے ہیں متقیوں کے دل جو ہے نا وہ تقوی کی کان ہے، تقوی کی۔ آپ دیکھیں ہم ہزاروں باتیں ایک دن میں کر جاتے ہیں لیکن ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کا وہ کامل بندہ جو اپنے وجود کو، وجود کے ایک ایک حصے کو اسی کی ذات کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کا کلام پھر ایسا بن جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے نا، اللہ کا وہ کامل بندہ جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزرتی ہے، اس کی محبوب کی فرمانبرداری میں گزرتی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی ہے، تو پھر وہ بولتا ہے جب تو اس کا جملہ جو ہے نا ایک ایک جملہ یا قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے یا محبوب کے فرمان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ راز کھول رہے ہوتے ہیں، ترجمہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری آپ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کا امام بخاری سرکار سے 10 سال 11 سال پہلے وصال ہے، یعنی 245-46 ہجری دے وچ آپ دا وصال ہے۔ آپ فرماندے نے فرمایا درجات ادے کہ عمل جڑا آخرت واسطے کیتا ویندے ادے 7 درجے نے۔ کتنے؟ آخرت کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کے کیڑے کیڑے؟ فرمایا توبہ، خوف، زہد، شوق، رضا اور حب، پھر معرفت۔ یہ آخرت کے لیے عمل ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ فرماتے ہیں پہلا ہے توبہ۔ توبہ کرنے سے بندہ گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو، اور واقعی اندر صاف کرن واسطے باتیں توبہ بڑی ضروری۔ ظاہراً بندہ تسبیحاں پڑھدا رہے، وہ جی میں آپ فرما دے نے، آپ دا ہی فرمان ہے، فرمایا بخار دے نال جسم بیمار تھیندا ہے، گناہاں دے نال دل بیمار تھیندا ہے۔ جسم بیمار ہوئے نا تے کچھ کھاؤ تو ذائقہ اثر نہیں کرتا، جسم بیمار ہو آپ کچھ کھائیں تو پتہ نہیں چلتا ذائقہ کیا ہے۔ فرمایا جب دل بیمار ہو تو آپ جو عبادت کریں وہ بھی اثر نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں ہوتا دل تے، عبادتاں ہوندیاں پئیں، لیکن بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہوئے گا تاں اثر ہونے۔ اور سنو تو کیا فرمایا کہ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ ستھرا کرتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے۔ اور پھر فرمایا خوف جو ہے، خوف ہوئے نا، خوف دی وجہ تو، ڈر دی وجہ تو بندہ روندا رہندا، فکر وچ رہندا ہے۔ وہ جڑی فکر وچ رہندا ہے نا وہ کدی رو پوندا ہے یا کدی ویسے خوف وچ رہندا ہے، اے کراں تے متاں جناب والا پکڑ ہو جائے،
یہ کراں تے متاں اگر یہ کروں تو شاید پکڑ ہو جائے، یہ کروں تو شاید پکڑ ہو جائے، وہ چھوٹی چھوٹی گل تے جے خیال کردا ہے وہ جہنم والے پاسے تو بھی گزر ویندا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نو جہنم تو نجات عطا فرماوندا ہے۔ اور جویں حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے دی اکھ چوں ایک آنسو جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے خوف دی وجہ تو نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نو کدی جہنم وچ داخل نہ فرما سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اور یہ بھی بڑی بات ہے، بندہ واقعی اور جب رب کے لیے روئے وہ تنہائی میں بیٹھا ہو یا محفل میں بیٹھا ہو، اس کا رونا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہو، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے اپنی آنکھیں تر کرتا ہے، بلکہ رونا ہمیں اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر سرکار رضی اللہ عنہ، حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ، مولا علی سرکار، حضرت امام حسن رضی اللہ، یہ سارے لوگ یہ کیسے کامل لوگ ہیں وہ صدیق اکبر جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 1000 سال جبریل آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضرت عمر کی فضیلتیں سنائے تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوگی، اور عمر جو ہے یہ صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو وہ صدیق اکبر اتنے روئیں، حضرت عمر پاک روئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں اگر آؤ تو دیکھو محبوب کے سینے سے اس طرح آواز آتی ہے جس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تو اب دوسری پہلا درجہ توبہ، پھر کیا فرمایا خوف، تو خوف سے بندہ جہنم سے بچ جائے گا، اور تیسرا ہے زہد، جب زہد اختیار کرے گا تو پھر اسے دنیا کے معاملات میں حفاظت ہوگی اس کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس نے اسے، بزرگ فرماتے ہیں دنیا جو ہے یہ شیطان کی بیٹی ہے، شیطان کی، اور جو دنیا دار ہوتا ہے، دنیا میں صلاحیت کر جاتا ہے، دنیا کے پیچھے نرے پڑ جاتا ہے، وہ شیطان کو اپنا سسر بنا لیتا ہے، اور سسر سے دوری یہ ممکن نہیں ہے، سسر سے دوری یہ ممکن نہیں ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر فرمایا شوق، اس کے بعد کیا ہے شوق، ہم نے شوق کے بارے میں پہلے بھی بات کی ہے، اب شوق کے لیے یہی بزرگ کیا فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں محب جو ہے نا وہ خاموش نہیں رہتا، ذرا سمجھے ہوئے، محب چونکہ حدیث شریف ہے کہ جو جس سے محبت کرے وہ اکثر اسی کا مانا حبا شیئن اکثر ذکر، اور فرماتے ہیں جس میں حیا آ جائے وہ بولتا نہیں، وہ ادھی جا نہیں رہی ہوں، اور فرمایا پھر جو شوق کے درجے پہ آ جائے تو یہ محبوب جو ہے اس کے وجود پورے میں صلاحیت کر جاتا ہے، یہ پھیل ویندا پورے وجود دن۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ آج دی جڑی گل اساں سنا رہے ہیں نا، اے تاریخ دمشق جیڑی اے وچوں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو شوق دا درجہ، اگے میں سنایا تھانوں کہ شوق کیا ہے، شوق تے سمجھے سے شوق دیاں قسمیں سمجھیاں سے، اے دی جلد 17 تے صفحہ نمبر 416 دے اتوں ہن کی فرمایا جب شوق ہے جو یہ ایک درجہ ہے جو اس بندے کے صاحب شوق کے درجات بڑھا جاتا ہے، صاحب شوق کے درجات بڑھا جاتا ہے، اور پھر فرمایا رضا جو ہے راضی ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یہ جلدی جانے کی سواری ہے، گال سمجھو غور کرو، تمہیں جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تم نے اس لیے اس پہ راضی ہو کہ رب نے جو عطا فرمایا وہ تو بہتر جانتا ہے نا کہ میرے لیے یہ کیسا ہے، اب تم راضی ہو گئے، اس نے رزق تھوڑا دیا تب بھی آپ راضی، اس نے تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکلیف دی تب بھی آپ راضی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کم دیا تب بھی آپ راضی، جو حالت وہاں سے ملی آپ شکر کرتے رہ گئے کہ مولا تیری ذات کا شکر ہے، تیری ذات کا شکر ہے۔ جب آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تو فرماتے ہیں یہ ایسی سواری ہے جو جلد اس کی طرف لے جاتی ہے، یہ ایسی سواری ہے جو جلد اس کی طرف لے جاتی ہے کہ یہ بہت تیز، جی میں آتے ہو نا بندہ اج کل سواریاں دے وچ سڑک والیاں دے وچ آتا جی وہ گڈی جیڑی ہے وہ نان سٹاپ تے بہنے بھائی وہ جلدی پہنچا سی نا، اے بزرگ فرما رہے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہو جلدی لے جانے والی سواری رضا ہے، آپ راضی ہوں، جب
کوئی معاملہ ہو آپ کہیں میں راضی ہوں اپنے رب پہ، شالا اور راضی ہو. اور بندہ جب اس حال پہ ہو، وہ تو صدیق اکبر سرکار کے لیے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل صدیق سے پوچھو یہ ہم سے راضی ہے. صدیق اکبر رونے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیسے راضی نہیں ہوگا اپنے رب پہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے میں راضی ہوں اس پہ، میں راضی ہوں، اس سے پوچھو یہ ہم سے راضی ہے. اللہ اکبر. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں راضی ہونے کا اور یہ رضا کا مقام مولا علی سرکار کو حاصل ہے، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا، آپ کے اسم کے ساتھ آپ کی صفت یہ لکھی ہوئی تھی مولا علی سرکار کی. تبھی تو یہ حال ہے. کبھی تو مولا علی سرکار وہ کھڑے ہیں جناب والا خیبر کے دروازے پہ ہیں جی، تب بھی راضی. کبھی مولا علی سرکار مال غنیمت حاصل ہوا تب بھی راضی. کبھی گھر میں 3 دن کھانا نہیں ہے تب بھی راضی. کبھی خشک روٹی کے ٹکڑے کو توڑ رہے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے تب بھی راضی، چونکہ مقام رضا جو ہے یار. تو بندہ جو اس مقام پہ ہو، راضی ہو اپنے رب سے کہ میں رب سے راضی ہوں. اور اس واسطے ضروری ہوتا ہے نکی نکی گل تے رب دا شکوہ نہیں کردا. ہاں جی اے مل ونجے آنا کاش، اوے کملیا تینوں کے پتہ ہے ایس تینوں ملیا تیرے واسطے نقصان دہ ہویا. ایک بندہ دعا کردا رہے مولا مینوں ایس موٹر سائیکل ملے، ہن او نہیں ملا تے آکھے او ہو میری خواہش پوری نہیں ہوئی، کاش وہ مل ویندا. تینوں او ملدا تے تیرا اسے تے ایسا حادثہ ہویا تیریاں لتاں باواں نہ بچدیاں ہیں جی، تے تو راضی کیوں نہیں ہویا اس تے کہ تو راضی ہوئے کہ مولا جس حال وچ تو راضی ہے اس تے اساں راضی ہاں، تو تے بہتر جان دینا. اور ایک قول یاد رکھو جی باز بستامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 30 سال کہتا رہا مولا یہ دے دے وہ دے دے، جب 30 سال بعد سمجھ آئی تو میں نے عرض کیا مولا جو تو چاہتا ہے مجھے وہ عطا فرما، اوہ دے جیڑی تو چاہتا ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو چھٹا درجہ ہے حب سے بندہ اس کے انعام پہچانتا ہے. حب سے اچھا دیکھو نا جیڑا پیارا لگے. چلو ایک سادی جی مثال ہے، کسے دے نال تساں ناراض ہو تھوڑی جی کسے گل تو صلح ہو ونجے تے دل تھوڑا پوری طرف اس طرف ہویا ہے، اس اپنا قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے تے ہن او دے سارے بھلے یاد آون ہیں یار. اے تے دنیا دی مثال ہے تے جیڑا او تیری دل دے اندر جیڑی خاص جائے جو اس نو تو اس طرف کیتا نا رب دی طرف، تے پھر تو سوچن بے ویسی یارا اے وجود جیڑا ہے اس وچ ایک شے دسے نا تانوں ایک شے. اے ایک مثال تھانوں دتی، اے اکھاں نا جیڑیاں اے پیچھے اے جھا ہے نا جیڑی اتنی ہے، انہاں دیاں 40 تاراں اتھے جڑیاں نے. کتنیاں؟ 40. تے قیامت تک سارے ڈاکٹر تے سائنسدان زور لا لا تھک ونجن نا انہاں 40 چوں ایک تار او دے نہیں جوڑ سکدے، ایک تار اس جئی. اچھا جی ہن تساں حب ہوئے تے سارا اس نے ہی خیال ہوئے، چونکہ حب ہوئے تے ذکر تے ہن کدی سوچو پہ یار اینی مہربانی کی تھی کیسے وجود دے نال مینوں نوازیس ہیں، میرا کیسا رب ہے یار، مینوں کیسے وجود دے نال نوازیس. میری اکھ تا آخر آ گئی ادھے پیچھے جڑی تاراں جڑیاں اودی ایک تار دی مثل کوئی نہیں میرے وجود دے اندر. دیکھو اور تساں دیکھو ایک او میں اگے سنا ہے، ایک ہوندا ہے بناونا، دوسرا ہوندا ہے برابر ہونا، تیسرا ہوندا ہے سجاونا. جڑا رب سونے نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان دستا تینوں کیڑی شے میرے تو پھیرے، او کریم رب تو تینوں کس نے پھیرے؟ الذی خالقک، تینوں بنایا بھی اسے، فسواک، اوے برابر ہی اسے کیتے، فعدل لک، او سجایا بھی اسے. او یار اس تینوں رب سونے نے کیا ارشاد میں سجایا بھی اسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس تے فرما دے نے اے آنکھیں نہ جیویں اے ایک آنکھ ہویا اینی تے دوسری اینی، پھر آنکھاں تے ہن نہ دو لیکن نہ انہیں کہ کیتا کریم رب نے دو آنکھاں برابر. اچھا ہن برابر تو ہو گئیاں دو اکھاں تے ایک اکھ جے اتھے ہویا تے دوسری اتھے ہویا، پھر اکھاں تے دو ہی آنا تے پھر بندے نو مسئلہ دیکھن واسطے ایڈو دیکھیا لیکن نہ انہیں بنایا دو اکھاں، پھر سجایا برابر کیتا تے پھر انہوں سجایا ان جتھے لائیاں سونیاں پئیاں لگدیاں تے جو تو غور کیتا نعمتاں دی طرف اپنے کھانے دی طرف اے تے پتہ جلے خوراک اندر جاندی ہے تیرے ایک شے تو کھا دی تینوں کیا خبر ہے؟ ہمیں کیا خبر ہے ہم کیا کھا رہے ہیں؟ آپ کے کھانے سے آپ نے جو چیز کھائی ہے
کچھ ہے تساں کھادی ہے کھانے دے بعد اندر مشیناں لگیاں یہ جی بار تساں ایک شے دی مشین پتہ کرو لکھوں کروڑوں خرچ ونجن او نہ چلاوے کم اس مشین دا کم ہے جناب خوراک نو 5 حصاں تے تقسیم کرسی اس 5 حصاں تے تقسیم کر کے پھر ایک حصے نو الگ الگ مشین شروع ہو گئی چلانا کم یارا تو غور تے کرنا اس نے تجھ پہ نعمتیں یا جب تو غور کرے گا حب کو اس کی طرف لائے گا تو ایک ایک نعمت کی طرف تیرا خیال جائے گا اور ہر نعمت پہ تو کہے گا الحمدللہ الحمدللہ اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ او سونیا تیرے جیا کوئی نہیں اور تو ایک ہی ہے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں یہ تب ہوگا جب آپ کی حب کا رخ اس طرف ہوگا آخری درجہ فرماتے ہیں معرفت جو درجہ ہے معرفت اللہ اکبر کئی بندے آج دے او کامل لوگاں نو بدنام کر کے جناب عبادات چھوڑ کے فرائض و واجبات چھوڑ کے عبادات چھوڑ کے تے او آدھیں تھان کے پتہ ہے بھئی یہ معرفت ہے او جی میں آگے مثال لیتی ہے بھئی کئی بندے ایویں ہوندے ہیں آگے بھئی تیرا پیر صاحب نماز کو نہیں پڑھدا آکھے جی پیر صاحب نماز مدینے جا پڑھدا ہے اچھا پیر صاحب نماز مدینے پڑھدا اتنے نہیں پڑھدا پیراں دا اندر تے لنگر اتھے والا کھا ویندے لنگر ہی اتھے دا چنگا نہیں جی ہیں جی لنگر ہی مکے والا چنگا مدینے والا چنگا تے لنگر ہی وہی کھادا کرے لنگر اتھوں کھاندا ہے ٹپاں دے ٹپ مک ویندے نے تے نماز اتھے پڑھدے نے اوے اللہ دے بندے معرفت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لوگ شریعت کو چھوڑ بیٹھیں تب معرفت ہے معرفت تو یہ ہے کہ شریعت کا عمل کر کے پھر بھی آپ مولا علی سرکار میں معرفت کم ہے شریعت پہ عمل کر کے پھر بھی رو رہے ہیں روتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ میں کیا معرفت کم ہے اوے شیر خدا دا پتر ہے سید الاولیاء دا پتر ہے یار کم ہے معرفت پھر بھی دروازہ مسجد پہ جب آتے ہیں تو جسم کانپتا ہے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے امام حسن سرکار کیے ہوئے ہے فرمایا رب دی بارگاہ حاضر ہو رہی اور یہ معرفت ہے معرفت بتاتی ہے بندے کا وجود معرفت بتاتی ہے بندے کا عمل کہ یہ بندہ معرفت میں ہے واقعی جو بندہ بارگاہ شریعت کی طرف آئے نہیں شریعت کے دروازے کے قریب آنا بھی جرم سمجھے اپنے وجود کے لیے وہ معرفت والا نہیں وہ کسی اور شے والا ہے اب معرفت کیا ہے فرمایا معرفت جو ہے واسالو الی العمل معرفت جو ہے جو اس کے اندر امید تھی رب تک پہنچنے کی وہ معرفت اسے اس تک پہنچا دیتی ہے وہ معرفت اسے اس تک پہنچا دیتی ہے انہیں ایک مثال سمجھو معرفت والے بندے دی نشانی اساں ڈٹھا ہے اے ستون ہے ویکھ رہے ہو نا وہ معرفت والا ویکھ رہے انہوں معرفت رب دی وہ سوچ رہے بھائی یار اے ستون انہاں جڑا ہے نا یہ بغیر او دے فضل دے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ شیخ سادی لکھ دے نے فرمایا فقیر گزرے چاند انہاں ویکھیا ایک دسترخوان لٹکے آخری گل دسترخوان لٹکے شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماندے نے ایک درویش وچ نواں ایک ملنگ فقیر انہاں دے نال نواں آئی انہاں ویکھ کے نا جناب تے وجد دی کیفیت طاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے ہوش چاہے نا تے نواں پوچھدا ہے آدھا خالی دسترخوان آئی وچ لنگر تا آئی کو نا بے ہوش کیوں ہوئے ہو ہے جی اینو کیا پتہ انہیں سمجھا بھئی معرفت شاید یہ ہے لنگر لینا انہاں فرمایا کملیا تو دسترخوان ویکھے ہے اساں دسترخوان ویکھے تو دسترخوان والا یاد آ گیا سارا خیال اس طرف چلا گیا اساں کا مار ہوئے یہ دسترخوان والا جیڑا دسترخوان تے لنگر عطا فرماندا ہے وہ کیا رب ہے اسی طرف خیال چلا گیا تو معرفت والے انج ہوندے نے کہ وہ شے دیکھ کے انہاں دا رخ اس طرف ہوندے رب سونا اپنے محبوب صدقے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سارے دوست احباب جڑے دوروں نزدیک درس دے اندر شامل ہوندے نے رب سونا تمام دی دل دی جائز حاجات پوری فرمائے الصلوۃ والسلام